اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بغداد کے شہر میں ایک بزرگ تھے، بڑے درویش تھے، وقت کے بڑے ولی تھے۔ زیادہ تر وہ شہر سے دور رہتے، اللہ کا ذکر کرتے اور اپنے ذکر میں مست رہتے۔ ایک دن قصد کیا کہ میں بازار چلا جاتا ہوں۔ جب وہ بازار گئے تو کھجوروں کی ایک ریڑھی دیکھی۔ وہاں پر آپ نے اس کو بولا کہ مجھے جو بھی اس وقت ترازو یا میزان تھا اس کے مطابق مجھے کھجوریں دے دو۔ وہ ایک کھجور اٹھا کر ریڑھی سے آپ نے کھا لی تو کھجوریں بیچنے والے کو پیسے دے کر آپ واپس اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ اللہ کے ذکر کے لیے مسئلے پر کھڑے ہوئے، نفل ادا کیے، لذت نہ ملی۔ پھر آپ نے رات کو ذکر عبادت کیا، کوئی لذت نہ ملی۔ نماز تہجد پڑھی، نماز فجر پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی تو کوئی لذت نہ ملی۔ دوسرے دن بھی ایسے مایوسی میں گزر گیا، بڑے پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے جب میں اللہ کا ذکر کرتا تھا تو مجھے بڑی لذت آتی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے کسی غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اسی پریشانی میں رات ہو گئی، رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، پہلے تیرا ذکر کرتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، مجھے لذت تھی، تیرا قرب مجھے حاصل تھا، آخر ایسی کوتاہی غلطی کیا ہوئی؟ تو پھر غیب سے آواز آئی، یا میرے بندے، مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن تم نے ایک بندے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پوچھا کیسا دھوکہ؟ فرمایا کہ جب تو نے ریڑھی والے سے کھجوریں مانگی تھی، اس سے کھجوریں خریدی تو کھجوریں خریدتے ہوئے ریڑھی سے ایک کھجور اس کی اجازت کے بغیر، جس کی تم نے اس کو کوئی معاوضہ بھی نہ دیا، وہ تم نے چپکے سے کھا لی اور تم اپنی کھجوریں اس کو پیسے دے کر اپنے گھر واپس لے آئے۔ یعنی وہ گھر آ کر آپ نے اپنے بچوں کو بھی بانٹی، خود بھی کھائی۔ تو کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے جو پہلی کھجور کھائی تھی وہ بغیر معاوضے کی تھی، وہ تمہارے لیے حلال نہ تھی؟ تو درویش نے رو رو کر اللہ سے فرمایا، اللہ، وہ میں نے قصداً نہیں کھائی، نہ جان بوجھ کر ایسے کیا، بس مجھ سے بھول چوک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، آئندہ غلطی نہ کرنا، تجھے معاف کیا۔ وہ بزرگ جب رات کو سوئے اور یہ سارا ماجرا دیکھا تو صبح اٹھ کر اس ریڑھی والے کے پاس چلے گئے، لیکن وہاں ریڑھی والا نہیں تھا، وہ کہیں پر گیا ہوا تھا۔ اس کو بڑا تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس کے گھر پہنچے، اس سے ساری بات بتائی اور اس کھجور کے اس کو پیسے ادا کیے تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا درویش ہے کہ اس کو اتنی سزا صرف ایک کھجور بغیر پوچھے کھانے سے ہوئی ہے، تو کہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے۔ تو اس نے نہ صرف آئندہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا بلکہ اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو دیکھیے دوستو کہ اکثر لوگ جب سودا خریدتے ہیں تو چپکے چپکے سے، کوئی فروٹ والا ہے، کوئی ڈرائی فروٹ والا ہے، کوئی سبزی والا ہے، تو بغیر معاوضے کے اس کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو اس سے احتیاط کریں کہ کہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے یا وہ آپ کے لیے حرام نہ ہو جائے۔
اگر کوئی چیز کھانی بھی ہے تو اس سے اجازت لیں، پھر وہ چیز کھائیں۔ دیکھیے جو درویش ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مگر اصل اس میں سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی بھی چیز بغیر معاوضے کے اور بغیر بتائے ہوئے آپ نہ کھائیں۔ اگر ایک کھجور کھانے سے اللہ اپنے درویش سے ناراض ہو گیا ہے تو پھر سوچیے ہم کتنے گناہ گار مساکین ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کا اصل سبق یہ ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز یا کوئی حق اس کے بغیر اجازت کے نہ کھایا جائے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، لذت نہیں آتی، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم دھیان نہیں رکھتے، بلکہ بعض کا بڑی بڑی چیزوں کا بھی دھیان نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کسی سے کوئی چیز لیں اضافی نہ لیں، بغیر پوچھے نہ کھائیں، کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ایک کھجور کا معاملہ ہے، یہاں پر تو بڑے بڑے حق کھائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ والسلام لال کرندر والے۔